خطیب اسلام بہترین علم و عرفان کے ساتھ علامہ مولانا سید شہادت علی نقوی اپنے مخصوص انداز میں وارثان قرآن کے ذکر کی تلاوت کریں گے۔ لباس سوگ ہیں وہ پہنے ہوئے ایک مدت سے، لباس سوگ ہے وہ پہنے ہوئے ایک مدت سے، ہوا ہے فیصلہ کوئی ایسا غلط عدالت سے، ہوا ہے فیصلہ کوئی غلط ایسا عدالت سے، وہ آدم سے تھے لباس ان کا اتروایا گیا، یہ بیٹے سیدہ کے ہیں لباس آئیں گے جنت سے۔ سماعت کیجئے انتہائی واجب الاحترام خطیب اسلام علامہ سید شہادت علی نقوی۔ برعظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا ناصرا دلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ درود پاک بلند آواز سے پڑھے محمد وآل محمد۔ بار دیگر پھر زبانوں کو مطر فرمائے محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صلوات۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، صلوات محمد وآلہ محمد۔ نعرہ تکبیر۔ خالق اکبر کا نام بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مومن اور منافق کی پہچان، اچا نعرہ حیدری۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ درود پاک بلند آواز سے پڑھ لے محمد صلی اللہ علیہ۔ آج کی اس مجلس پاک کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے سیرت النبی، رسول پاک کی سیرت، جس کا اعلان اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے کلمہ پڑھنے والو، اے مومنو، میرے نبی کی ساری زندگی، 63 سالہ زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ رسول پاک کی ساری زندگی، 63 سالہ زندگی جو ہے وہ میرے لیے، آپ کے لیے، جتنے بھی کلمہ گو ہیں ان سب کے لیے بہترین نمونہ عمل رسول پاک کی پاک زندگی ہے۔ حضور کی زندگی کے دو پہلو ہیں، 40 سالہ یعنی اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد۔ 40 سال تک حضور نے
لوگوں کو مجسم قرآن بن کر بتایا کہ اگر چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہے تو مجھ رسول کو دیکھ لو۔ 40 سال حضور مجسم قرآن تھے، 40 سال کے بعد حضور نے وہ قرآن پڑھ کر بتایا۔ چند پہلو ہیں حضور کی سیرت کے، حضور کی سنت کے پہلے 5 پہلو۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العجلۃ من الشیطان الا فی 5 فانها من سنت رسول اللہ۔ تیرے اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہر کام میں جلدی کرنا شیطان کی طرف سے ہے۔ العجلۃ من الشیطان، ہر کام جلد بازی کرنا، حضور فرما رہے ہیں کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ کو سمجھ آنی بھی؟ انشاءاللہ موسم ٹھیک ہو جائے گا، بالکل ٹھیک ہو جائے گا، نہیں آپ کے ذہنوں کا بھی موسم ٹھیک ہو جائے گا۔ الا فی 5 فانها من سنت رسول اللہ، مگر 5 کاموں میں جلدی کرنی تمہارے نبی کی سنت ہے۔ ہر کام میں جلدی کرنا شیطان کی طرف سے، 5 کاموں میں جلدی کرنا تمہارے نبی کی سنت اور سیرت۔ پہلا کام اطعام الضیف اذا نزل، جب تیرے گھر میں مہمان آ جائے تو مہمان کو جلدی کھانا کھلا، یہ تمہارے نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اطعام الضیف اذا نزل، جب ضیف مہمان نازل ہو جائے، آ جائے تو پوچھنا نہیں کی کھانا ہی کی پکاواں، نہیں، جو بھی تیرے گھر میں ہے اس کا سفر بھی دیکھ۔ یہ میں سنتاں تو تک پہنچانیاں نبی پاک دیاں۔ مہمان کو جلدی کھانا کھلا، یہ تیرے نبی کی سنت ہے۔ وَتَجْهِيزُ الْمَيِّتِ اِذَا مَاتَ، جب بندہ فوت ہو جائے، موت پہلے زندگی بعد میں، اس کو جلدی دفنا، جلدی غسل کفن تجہیز و تکفین کر، یعنی مرنے والے کو جلدی اللہ کے سپرد کرنا تمہارے نبی کی سنت ہے۔ دوسری سنت، تیسری سنت وَتَزْوِيجُ الْبِنْتِ اِذَا أَدْرَكَتْ، جب بیٹی گھر میں جوان ہو جائے، بالغ جوان ہو جائے، اس کی جلدی شادی کر۔ بیٹی کی جلدی شادی کرنا تمہارے نبی کی سنت ہے۔ چوتھی سنت وَقَضَاءُ الدَّيْنِ اِذَا وَجَبَ، تجھ پر قرضہ ہے، ہر بندہ مقروض ہے، بلکہ تہاڈا سارا ملک ہی مقروض ہے۔ قرضے کے بغیر خود نبی و معصومین نے قرضہ لیے۔ جب تیرے پاس پیسے آ جائیں تو فوری قرضہ ادا کر، جلدی قرضہ ادا کرنا بھی تمہارے نبی کی سنت ہے۔ وَالتَّوْبَةُ مِنَ الذَّنبِ اِذَا فَرَّطَ، گناہ ہو جاتا ہے، کمی زیادتی ہو جاتی ہے تو اپنے نفس پہ ظلم کر لیتا ہے تو جلدی توبہ کر، اگلے سادہ پتہ ہی نہیں، جلدی گڑ گڑا کے اللہ کے دربار میں اپنے گناہ کی معافی مانگ، یہ کام کرنا بھی تمہارے نبی کی سنت ہے۔ درود پڑھ لے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی چھٹی حضور کی سیرت اور سنت کا پہلو کہ رسول پاک جب
صحابہ میں بیٹھتے تھے تو بیٹھنے والوں میں مومن بھی ہوتے تھے، منافق بھی ہوتے تھے، کافر بھی ہوتے تھے، مشرک بھی ہوتے تھے، اپنے بھی ہوتے تھے، بیگانے بھی ہوتے تھے، بادشاہ بھی ہوتے تھے، غریب بھی ہوتے تھے، امیر بھی ہوتے تھے۔ حضور کی محفل میں سارے افراد ہوتے تھے، لیکن اس محفل میں جب کوئی بندہ بات کرتا تھا تو حضور دھیان کے ساتھ اس کی مکمل پوری بات سنتے تھے، ٹوکتے نہیں تھے۔ یعنی درمیان میں گفتگو ہو رہی ہے، پنچایت بیٹھی ہے، بیٹھک میں بیٹھے ہیں، درمیان میں اگر کوئی شخص بات کر رہا ہے تو پوری بات سننا، بات کو کاٹنا نہ تمہارے نبی کی سنت ہے۔ جو گل کٹنی نہیں، ختم نہیں، یہ بھی تمہارے حضور کی سیرت میں سے ایک بہترین سیرت کا پہلو ہے۔ اچھا، اگلا پہلو کہ حضور جب کھانا تناول کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، کوئی گلاں چنگیاں لگدیاں پیاں جی، عید دا دن چلو گفٹ لے جاؤ۔ حضور جب کھانا کھاتے تھے تو اپنا منہ جو ہے، منہ مبارک بند کر کے کھاتے تھے، منہ کھول کے نہیں، اور اس کھانے کی آواز ساتھ والا جو بیٹھا ہوتا تھا اس کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ حضور فرماتے تھے کہ منہ کھول کر جو کھانا کھاتا ہے انسان نہیں ہوتا، جانور ہوتا ہے۔ پچک پچک کر کے، یہ یعنی آرام سے کھانا کھانا اور لقمے کو چبا چبا کر کھانا پاک زہرا کے پاک بابے کی سنت ہے۔ انشاءاللہ ماحول بڑا خوبصورت بن جانا، ابھی بن جانا ہے۔ ایک اور میں حدیث پڑھ رہا ہوں، حضور نے فرمایا کہ لا ولیمۃ الا فی خمس، ولیمے 5 ہیں۔ ولیمہ کہتے ہیں کھانے کو، اور وہ کھانے 5 قسم کے ہیں، 5 کھانے کھلانے حضور کی سنت ہے۔ فل عرس ہو، جس دن نکاح ہوا اگلے دن کھانا مومنین کو اکٹھا کر کے کھلانا، یہ ایک ولیمہ ہے، یہ بھی تمہارے نبی کی سنت ہے۔ والغرس ہو، اللہ نے آپ کو بیٹا دے دیا، بیٹے کی آمد پر مومنین کو کھانا کھلانا تمہارے نبی کی سنت میں سے بہترین سنت ہے۔ والوقارو، بچے کے ختنے جو ہوتے ہیں، ختنے پہلے ہوتے تھے وڈیاں سنتاں جنہوں کہندے ہیں، اس پر کھانا کھلانا یہ بھی حضور کی سنت میں سے سنت ہے۔ والوقازو، مکہ سے گھر واپس پلٹا ہے تو عمرہ کر کے یا حج کر کے، یعنی اللہ کے گھر سے واپس آنے پر مومنین خاندان کو کھانا کھلانا یہ بھی ایک ولیمہ ہے۔ اور 5واں ولیمہ سنت حضور کی کہ جب تو نیا گھر خریدے یا نیا گھر بنائے اور جب اس میں قدم رکھے تو اس وقت مومنین کو کھانا کھلا، یہ بھی تمہارے نبی کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اور کمال کی سنت اور سیرت کا پہلو کہ حضور جب بھی جس محفل میں بھی بیٹھتے تو علی کا ذکر کرتے، ہر محفل میں، مسجد میں، گھر میں، اصحاب میں، اہل بیت میں، جو بھی آتا، پوری محفل جب مکمل ہوتی تو آخر میں حضور مولا علی کا ذکر کرتے اور ساتھ فرماتے کہ زینوا مجالسکم بذکر
علی ابن ابی طالب کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر کے ساتھ. سبحان اللہ. کیونکہ علی کا ذکر مجھ محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، اور مجھ محمد مصطفیٰ کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. یعنی علی کا ذکر ہر مجلس کی زینت بنا، یہ بھی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. درود پڑھ لے محمد و آل محمد پہ. اللہ بارے دیگر پھر صلوات پڑھ لے آل محمد پہ. اور آخری فضائل کا جملہ حضور کی سیرت کا کہ میرے پاک نبی نے سنا سلطان بوارے جی سرکار فرماتے نے علم نال پڑھیا تو شراب باندھے ہی نہیں تیرے ہومن پاؤ اثر کبھی. علم نال پڑھیا تو شراب باندھے ہی نہیں تیرے ہومن اثر کمینے. اتنے کا کدے سونا نہیں باندھا پاوے جنگے چاوے تے لال نگینے ہوں تے شوم کدے بھی جان نہیں کردا پاوے ہو تو لاکھ کمینے او بہادر دی دل میں نہیں نا آ پاؤ تو لا چوبی سجدے مسلمان ہاں بہادر دل میں نہیں خدا دی قسم جنت ملنے نہیں پاوے مرے وچ مدینے مدینہ سر تے چوک تے گلیاں چلانا پھر او بے علی لعنت اللہ بے علی رحمت اللہ بلا 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 سکی ساری دار کلندر نعرہ سلوات. اللہ. ذوالحج کا مہینہ ہے. پیر ریاض شاہ رتو والیہ مولا درجات بلند فرمائے ذوالحج دے حوالے نال انہاں دی گل اور دو جملے مصاحب دے. اے ایڈی گرمی نہیں جدی تسی محسوس کر رہے ہو. 18 ذوالحج غدیر دے میدان چ اینی گرمی سی پچھوں جڑے جی آئے سن حج دے تھکے حج دی عبادت ہو عبادت جتنا بندہ سوکھا نہیں دیندا تھک جاندا ہے حج دے تھکے پھر او میدان غدیر دا جتھے ریت تے چنے رکھ دے نا چنے انہاں پج جانا سی اوتھے نبی نے 3 گھنٹے کھلا رہا ہے. کنے گھنٹے؟ اے جملے میرے نہیں شاہ صاحب دے مولا انہاں جملیاں دا ثواب انہاں دی قبر تک پہنچے گا انشاءاللہ. شاہ صاحب نے فرمایا کہ وچ بندے کوئی بیمار بھی سن تے خطبہ سی لمبا. اللہ نے فرمایا کہ جدوں تک تو ایک کام نہ کیتا تے کچھ بھی نہیں کیتا. انہوں اینا کو وٹ لگا گرمی دا بچوں دی اٹھیا تے حضور دے کول کہن لگا یا رسول اللہ جلدی مکاؤ گرمی بڑی. کو نواں سی مسلمان. حضور نے فرمایا بہ جا تینوں گرمی دی پئی ہے مینوں رسالت دی پئی ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ. ذوالحج کا مہینہ من کنت مولا فاز علی مولا حضور کی سنتوں میں سے سب سے بہترین سنت یہی ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. جب تک میں مولا تھوڑا بول پو کہ ان نہیں بولنا ہے کہ جب تک میں مولا اس وقت تک علی مولا. جہاں تک میں مولا وہاں تک علی مولا ہے. اگر دنیا ذوالحج کے اس اعلان کو مان لیتی تو محمد کی بیٹیاں کبھی شرابی کے دربار میں نہ آتی.
عید کا دن ہے، سارے گھر بار چھوڑ کے آئے ہوئے، دنیا تو عید میں لگی ہوئی۔ اس عید میں میرے مولا کا نقصان بڑا ہوا ہے۔ ذوالحج والی عید میں ایک جملہ پڑھنا تھا کہ ذکر پاک مکمل ہو جائے گا۔ علی کی چھوٹی بیٹی جب مدینہ سے چلی تھی تو 6 بیٹے لے کر چلی تھی۔ کتنے بیٹے؟ 6 بیٹے۔ مکہ میں جب آئی تب بھی 6 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں تھی، یہ لاہور والی سین، 2 کوفہ میں۔ آج اس بی بی کو پرسہ دینے کے لیے آئے نا، 4 کربلا میں گئے، یہ پترا نو لب دی بی بی لاہور آ گئی۔ مقتل میں لکھا ہوا ہے کہ 4 شہزادے جناب مسلم کے۔ اچھا، کربلا کی جو پہلی قربانی ہے وہ آل عقیل کی قربانی ہے۔ سب سے زیادہ حصہ جناب عقیل کی اولاد کا اس مشن میں، اس دین میں ہے۔ یہ جو 4 شہزادے تھے کربلا میں، کتابوں میں دیکھا بھی، پڑھا بھی، علماء سے سنا کہ 2 شہزادے جب کربلا میں خیموں کو آگ لگی ہے نا، اور وہاں سے بچے دوڑے ہیں، حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے کہ ادھر سے گھوڑے دوڑ رہے تھے، ادھر سے آل محمد کے بچے دوڑ رہے تھے، بس گھوڑے دوڑ چکے، شام ہو گئی، دونوں شہزادیوں نے جب مسلم کی جوڑی کو ڈھونڈا تو ایک جگہ پر دونوں بھائی ایک دوسرے کی گلے میں باہوں میں باہیں ڈال کر سو رہے تھے۔ جب سیدھا کیا گیا، دونوں کے سینوں پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان تھے۔ ایک لاشا بی بی زینب نے اٹھایا، ایک بی بی ام کلثوم نے اٹھایا، اور مقتل کی طرف رخ کر کے ایک جملہ فرمایا کہ بھیا تو مرد تھا، تو نے اکبر کو بھی اٹھایا، قاسم کو بھی اٹھایا، دیکھ میں مسلم کی جوڑی کو اٹھا رہی ہوں۔ اور 2 ایسے گم ہوئے ہیں، متقدمین کے جملے ہیں، کتابیں خاموش ہے یہاں پر، کہ ہو سکتا ہے کہ سیدزادی ڈھونڈتے ڈھونڈتے لاہور آ گئی۔ 2 بیٹیاں، بس آخری بات، ایک بیٹی کا نام، مسلم کی بیٹی کا نام بی بی عاتقہ، ایک کا نام ماں کے نام پہ رقیہ۔ اس شہزادی عاتقہ کا ذکر صرف کربلا تک ملتا ہے، آگے نہیں ملتا۔ یہ شہزادی کہاں گئی ہے؟ یہ شہزادی کربلا میں، بس میں پردے سے گزروں گا، یہ شہزادی کربلا کے میدان میں اس طرح پامالی ہوئی ہے جس طرح قاسم کی پامالی ہوئی۔ جناب مسلم کی اولاد کو پرسہ دینے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دوسری جو شہزادی ہے اس کا نام بی بی رقیہ ہے۔ جناب مسلم اور جناب ہانی کی جو قبر تھی، یہ مردوں نے نہیں بنائی، یہ میسے میں تمار کی زوجہ، کیونکہ حکم تھا کہ مسلم کی لاش کو دفنانا نہیں ہے، ہانی کی لاش کو دفنانا نہیں ہے۔ اس بی بی نے جہاد کیا ہے، خود رات کے وقت قبریں 2 بنائیں۔ ایتھے کو مسافر مر جائے تے منجی لے کے آندے ہو۔ یہ عید والے دن یا عید سے ایک دن پہلے جب جناب مسلم کا لاشا گرا ہے نا، کوئی منجی لے کے نہیں آیا، رسیاں لے کے آیا، اور پورے کوفہ میں رسیوں کے ساتھ ان دونوں لاشوں کو پھرایا گیا، رات کے وقت دفنایا گیا۔ اس بی بی مومنہ بی بی، اس کا بھلا ہو، اس نے خود اپنے ہاتھوں سے قبر بنائی اور 40 دن تک پہرا دیتی رہی۔ بی بی وہ بیٹھی ہوئی تھی قبر پر، جب یہ قافلہ آیا
اس رقیہ نامی شہزادی نے اپنی ماں سے کہا اماں لگتا ہے مجھے بابے کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب دونوں قبروں سے قافلہ گزر رہا تھا تو بتایا گیا یہ میسم تمار کی زوجہ مجاورہ بن کر مسلم کی قبر پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اب اس شہزادی نے اپنے آپ کو اس طرح گرایا ہے جس طرح جناب عباس گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تھے، اور گرتے ہی جملہ کہا، بی بی نے اپنے آپ کو گرایا بابا کی قبر پر اور جملہ کہا، رضا بھائی بابا سردار مارے گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین یہمن قلبن ینقلبون۔